السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الکوثر جو قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا عرب میں تو پوری دنیا میں عرب کی زبان کا چرچا تھا۔ وہاں کے بلغاء اور ادیب اور شعراء پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی زبان پر ناز کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ سورت کعبۃ اللہ کے اوپر لگائی گئی تو بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے بلیغ فصیح اس چھوٹی سی سورت کے سامنے زیر ہو گئے، مجبور ہو گئے، عاجز ہو گئے یہ ماننے پر کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اسی سورت کے سلسلے میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ یہ آیت جس کا نام سورۃ الکوثر ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حج کرنے والوں کو پانی پلانا بڑا مقدس کام ہے، تو ہمارا مقام بلند ہے، محمد اس مقام کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتا۔ حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں تو محمد سے بڑا درجہ ہمارا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما کر اس یہودی کے منہ پر تماچا دیا، انا اعطیناک الکوثر، تو حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، میرا حبیب تو وہ ہے آنے والی ساری امت کو آب کوثر پلائے گا۔ یہ آب کوثر کیا ہے؟ چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آب کوثر کے دو مطلب ہیں۔ ایک، آب کوثر سے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا مطلب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہری حسن دیا، باطنی حسن دیا، عالی نسب دیا، نبوت دی، قرآن دیا، علم دیا، حکمت دیا، اور اسی کے ساتھ امت کی کثرت دی اور فتوحات دیے اور شفاعت بھی عطا کر دی، یہاں تک کہ مقام محمود بھی عطا فرما دیا۔ ان سارے نعمتوں کا نام کوثر ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے موتی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، جس کی خوشبو مشک کی طرح ہے، جس کی سفیدی دودھ کی طرح ہے، اور جس کی مٹھاس شہد کے مانند ہے، جس کے گلاس سونے چاندی کے ہیں، اور جو کوئی اس میں سے پی لے گا وہ جنت کو جانے تک پیاس نہیں لگے گی، اسے پیاسا نہیں ہوگا۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا، قرآن پاک میں ہے قیامت کا میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال، اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ نبی نے فرمایا جو کوئی اس آب کوثر میں سے کچھ بھی پی لے گا تو جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ نے اس کے منہ پر تماچا دیا، کہا انا اعطیناک الکوثر، میں نے اپنے نبی، اپنے حبیب کا مقام درجہ اتنا بڑھا دیا، میں نے انہیں آب کوثر سونپ دی۔ فصل لربک وانحر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے پروردگار کی رضا کے لیے اے نبی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اس میں نماز کا ذکر پہلے ہے، قربانی کا ذکر بعد میں ہے، تو نماز کا درجہ بڑا ہے، بعد میں قربانی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جو عید الاضحیٰ میں پہلے نماز ہوتی ہے پھر قربانی ہوتی ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو
تمہارا دشمن اے نبی تمہارا دشمن خود ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ابتر عرب میں اس شخص کو کہتے تھے جس کی نر اولاد میل نسل مر جاتی ہو، لڑکے مر جاتے ہو، اس آدمی کو ابتر کہہ کے تانا دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اولاد، بعض روایتوں میں 2 اولاد دنیا سے انتقال کر گئی تو کفار نے انہیں تانا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابتر یعنی جس کی اولاد نرینہ اولاد مر جائے، تو اللہ رب العزت نے نبی کا جواب دیا، ان شانئک هو الابتر، اے محمد آپ نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، وہ بے محروم ہے۔ چنانچہ اس سے کئی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اسلام پر چلتے ہوئے کوئی پریشانی سامنے آئے یا کوئی دشمن تانا دے یا ہمیں بیزار کرے، ہمیں وہاں پر تھک کر بیٹھنا نہیں، اور استقامت کا پہاڑ بن کر اللہ سے استقامت مانگ کر اور اپنے ہاتھ کو اپنے قدم کو بڑھانا چاہیے۔ اس تانے کے پیچھے اور اس پریشانی کے پیچھے ہمیں اسلام سے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ آگے اور بڑھنا ہے۔ دوسری چیز، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دشمن ہمیں ستاتا ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، صاحب غار، نبی کے دوست، نبی کے سسر، جس کا بڑا احسان نبی پر رہا۔ نبی نے فرمایا میں نے سارے لوگوں کا احسان چکا دیا سوائے 2 لوگوں کے، ایک حضرت خدیجہ، دوسرے حضرت ابو بکر۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان مقدس لوگوں میں سے ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، نبی کے دوست، صاحب غار۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی شخص جو حضرت ابو بکر سے مخالفت کر رہا تھا، اس نے حضرت ابو بکر کے خلاف بات کی۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے، پھر اس نے دوسری مرتبہ پھر مخالفت کی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے تہمت لگایا، جھوٹ کہا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ نبی وہاں سے کھڑے ہو گئے، اس مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، پوچھے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جو ہماری مجلس چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا اے ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، تمہارے الزامات کا وہ جواب دے رہا تھا، اس کے دل میں بٹھا رہا تھا۔ لیکن جب تم نے اپنی غلطی کا جواب دیا، الزام کا جواب دیا، تہمت کا جواب دیا، تو وہ فرشتہ چلا گیا، شیطان مسلط ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اگر ہمیں کوئی ستائے، تکلیف دے، پریشان کرے، تانا دے، تو ہمیں خاموش رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ چھوٹی سی صورت میں اتنے معزز اور مقدس چیزیں ہیں، ہمیں جب جب یہ صورت پڑھی جائے اس میں غور و فکر کیا کریں، اور قرآن کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس تفسیر کو سننے، سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔